جس محمد نے حنین کے میدان میں سینکڑوں ٹن غلہ بانٹ دیا، کھجور بانٹ دی، قبیلوں کو دے دیا، سب جو کچھ ملا وہ سب وہیں بانٹ دیا، محمد کو اپنی زندگی کا وہ دن اس وقت بھی یاد آیا ہوگا جب مسجد نبوی میں دوپہر کے وقت میں ان کا ایک جانثار ساتھی جس کا نام عمر ابن خطاب تھا، وہ دوپہر کے وقت میں آ کر بیٹھا تھا، جس وقت میں عام طور پر صحابہ کا مسجد میں جمع ہونے کا معمول نہیں تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد صدیق اکبر بھی نکل کر آ گئے، پوچھا عمر سے، عمر کیا بات ہے، تم یہاں اس وقت کیسے بیٹھے ہو؟ حضرت عمر نے کہا کہ کئی دن ہو گئے میرے پیٹ میں ایک لقمہ بھی نہیں گیا، بھوک سے بے چین ہو کر آیا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر نے حضرت عمر کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کہا تھا، عمر اس حجرے میں جو ہستی آرام کر رہی ہے محمد رسول اللہ، میرے تمہارے آقا، میرے تمہارے رہبر اور محبوب، ان کو بھیجنے والے رب کی قسم کھا کے عمر تم سے کہتا ہوں کہ جس بھوک سے پریشان ہو کر تم آئے ہو اسی بھوک سے بے چین ہو کر میں آیا ہوں۔ والذی بعث صاحبنا بالحق ما اخرجنی الا ما اخرجک۔ دونوں بیٹھ گئے، اللہ سے دعا مانگنے لگے کہ اللہ، مخلوق سے مانگنے کو آپ نے منع کیا ہے، اب یہاں بیٹھے ہیں، اس سے زیادہ مقدس جگہ تو کوئی ہوگی نہیں، کچھ دے دیجئے، اب بھوک برداشت نہیں ہو رہی۔ اتنے میں نکلتے ہیں اندر سے محمد رسول اللہ، کلیجے پر ہاتھ رکھ کے سننا، دونوں سے پوچھتے ہیں کہ تم دونوں اس وقت یہاں کیسے؟ تو صدیق اکبر کی ہمت ہوتی ہے، عمر تو بول ہی نہیں پاتے، بڑوں کے سامنے چھوٹے نہیں بولا کرتے۔ صدیق اکبر نے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ سے کوئی بات چھپانا ٹھیک نہیں ہے، ہم دونوں کئی دن کے بھوکے ہیں۔ اللہ اکبر و کبیرہ، کاش کہ واقعہ یہیں آ کے رک جاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ ایک کے کندھے پر رکھا، دوسرا ہاتھ دوسرے کے کندھے پر رکھا اور کہا والذی بعثنی بالحق ما اخرجنی الا ما اخرجکما، جس ذات نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے، جس بھوک سے بے قرار ہو کر تم دونوں نکلے ہو اسی بھوک سے پریشان ہو کر میں بھی نکلا۔ اللہ اکبر۔ اپنی بھوک تو آپ برداشت کر لیتے اور چھپائے رہتے، لیکن ان دونوں کی بھوک آپ سے برداشت نہ ہو سکی، اور ان دونوں کو لے کر آپ اپنے پرانے میزبان، اپنے ننھیالی رشتہ دار سیدنا ابو ایوب انصاری، ان کے گھر کی چوکھٹ پر ہمارے خاندان کے ابرو قربان ہو، ان کے گھر گئے۔ گھر پر دوپہر کا وقت تھا، وہ باغ میں تھے، ان کی اہلیہ مکرمہ اکیلی تھیں۔ جیسے ہی حضور کی آہٹ سنی خوشی سے اچھل گئیں، مرحبا برسول اللہ، اللہ کے رسول سراغوں پر آپ اور آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں تشریف رکھیے، میں ابھی ابو ایوب کو بلا کے لاتی ہوں۔ گئیں، باغ سے بلا کر لائیں، ابو ایوب دوڑتے ہوئے آئے اور کھجوروں کے خوشے باغ سے توڑ کر لائے، کچھ تازہ کھجور بھی کچھ پرانی کھجور بھی، دونوں لے کر لائے، دونوں کے الگ الگ ذائقے ہوتے ہیں۔ جلدی سے وہ پیش کی اور کہا کہ جب تک آپ یہ نوش فرمائیے میں ابھی کھانا حاضر کرتا ہوں۔ ایک بکری کو جلدی سے لے کر چلے ذبح کرنے کے لیے، اس وقت بھی رحمت دعا